الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة أن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ انہی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے قربانی اور قربانی کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ رکھا ہے، یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر چند بڑے بڑے اعمال اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھے ہیں۔ انہی بڑے بڑے اعمال میں سے ایک اہم اور بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہے، جانور کا ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی جو تاریخ ہے یہ بہت ہی قدیم اور پرانی تاریخ ہے۔ جتنی پرانی اور قدیم تاریخ انسان کی ہے، اتنی ہی پرانی اور قدیم تاریخ قربانی کی بھی ہے۔ سب سے پہلے جو قربانی کی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے واقعے کو قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ حابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مینڈے کی قربانی پیش کی، مینڈے کو پیش کیا، اور قابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھیت کی پیداوار غلے کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی حابیل نے جو پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کے واقعے کو حق کے ساتھ صحیح بیان کیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تو یہ قربانی کی جو تاریخ ہے، یہ جو قربانی کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے۔ جب سے انسانیت، جتنی انسانیت کی پرانی تاریخ ہے، قدیم تاریخ ہے انسانوں کی، اتنی ہی قربانی کی بھی تاریخ پرانی اور قدیم ہے۔ لیکن قربانی کی اندر جو الگ طرح کی شان اور الگ طرح کی جو عظمت جو پیدا ہوئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والے واقعے سے پیدا ہوئی۔ اور اسی واقعے کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اور آپ پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کو فرض قرار دیا گیا، قربانی کرنے کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جلیل القدر پیغمبر بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے
وہ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں میں، امتحانات کے اندر گزری۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، طرح طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحان کے اندر، تمام آزمائشوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے جو مختلف طریقے سے مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات کے اندر، تمام آزمائشوں کے اندر پورے کے پورے اترے اور پورے کے پورے طرح سے کامیاب اور کامران ہوئے۔ جیسے کہ ایک آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو اور نمرود کی دربار کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بیان کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وحدانیت کی، ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دی، تو لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور تمام کے تمام لوگ نے یہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم جو اپنے معبودوں کی، اپنے بتوں کی توحید کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے آباء و اجداد کے جو ان کا پرانا دین چلتا چلا آ رہا ہے اس کی توحید کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے جو تمام لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بہت ہی بھیانک طریقے سے ایک آگ جلائی گئی، کئی دنوں تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، پھر اس کو جو جلایا گیا کئی دنوں تک جلایا گیا، اور جب وہ آگ جو بہت ہی تیز ہو گئی اور بہت ہی بھیانک شکل اس آگ نے اختیار کر لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بھی صحیح سالم محفوظ رہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو ایک آزمائش یہ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک آزمائش یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر، عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت فرمائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر بھی پورے پورے اترے۔ ایک آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، رب هب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑی مدت کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، گود کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو یہاں سے لے جا کر مکہ مکرمہ میں جا کر آباد کریں، وہاں جا کر بسائیں۔ اور اس وقت مکہ مکرمہ جو تھا، وہاں کا جو علاقہ تھا، خانہ کعبہ کے پاس کا جو علاقہ تھا وہ غیر آباد علاقہ تھا، دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں، دور دور تک کھانے کی چیز نہیں، پانی کی کوئی نام و نشان نہیں۔ ایسے جو علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو آباد کرنے کا، بسانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کے اندر، اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے، پورے پورے اترے، اور بغیر کچھ چوچرا کیے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور وہاں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس جا کر آباد کر دیا، بسا دیا گیا۔ پھر ایک آزمائش یہ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، ابھی جو چلنے پھرنے کے قابل میں، کھیل کود کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، امتحان ہوتا ہے،
کہ اپنے اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کریں؟ قربان کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کریں؟ ذبح کریں۔ ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ وہ اولاد جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا، بڑی تمناؤں اور مدتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہوا۔ ابھی چھوٹے ہیں، چلنے پھرنے کے، ابھی جو چلنے پھرنے والے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑے ہی بڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس اولاد کو، اپنے اس لخت جگر کو قربان کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باغ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ باغ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، قال یا بنی انی ارى في منامی انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، لیکن ان کا خاندان جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان ہے، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ جو ان کو نبوت سے سرفراز فرمانے والے ہیں، بہت ہی اعلیٰ مقام کا فرمانے والے ہیں، تو اس لیے ان کے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت کی تھی۔ چنانچہ فوراً انہوں نے بغیر سوچے سمجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ اس کو کر گزریے۔ یا بنی انی ارى في منامی انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو بجا لائیے، کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ذبح کرنے کی جگہ پر لے گئے، اور جب ذبح کرنے لگے تو چہرے کے بل، جو پیشانی کے بل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا ہے لٹا دیا زمین پر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر یہ پورا واقعہ بیان فرمایا، قرآن مجید کی سورہ صافات کے اندر، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب دونوں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے، باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چہرے کے اور پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا تاکہ کیا کرے؟ ذبح کر سکے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور چھری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ جب چلا رہے ہیں، لیکن کیا گردن کٹ نہیں رہی، فوراً غیر سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ اے ابراہیم تم نے جو اپنے خواب کو کیا کر دیا؟ سچا کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یہ واقعی طور پر جاتی، یہ واقعی طور پر ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، پھر اس مینڈے کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو یہ جو مختصر طور پر قربانی کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ ہے، اس قربانی کے واقعے کی یادگار میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صاحب نصاب ہیں، ہر جو صاحب نصاب ہے اس پر کیا ہے؟ قربانی کرنے کو فرض اور ضروری قرار دیا گیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم،
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو قربانی سے کیا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون والا اگر جانور ہو تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے روئے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، ہم اور آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں، اور یہ قربانی کا جانور کا قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جن پر قربانی ضروری ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر قربانی ضروری ہوتی ہے، اور ہر وہ شخص جس کے اوپر صدقہ فطر ضروری ہے اس کے اوپر کیا ہے قربانی بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ سونا ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے چاندی کی مقدار کے بقدر اگر کیا ہے اس کے پاس رقم موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے بقدر اس کے پاس رقم موجود ہے، یا ضرورت سے زیادہ اس کے پاس سامان موجود ہے، اور اس سامان کو اگر ہم جو اس کی رقم کو اندازہ کریں اور اس کی رقم جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے بقدر پہنچ رہی ہے، تو ایسے انسان پر کیا قربانی کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہم اور آپ دیکھیں قربانی جو ہونے کے لیے بہت زیادہ لاکھوں روپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، یا جو اتنا اس کے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہا ہے، یا ضرورت سے زیادہ اس کے پاس سامان موجود ہے اور اس سامان کی اور قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ قیمت پہنچ رہی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا کیا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت کرنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ جو ہماری عیدگاہ میں نہ حاضر ہو، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قربانی وہ جو ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ولا يقربن مصلانا، کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے اگر کسی شخص پر قربانی ضروری ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ کیا ہے قربانی کرے، اور اپنے بارے میں سوچے ہر انسان، اور معلوم کرے کہ اس پر قربانی ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، تاکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بچ سکیں۔ یہ کچھ باتیں تھی قربانی سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔